اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پاکستان کا نام اس وقت سنہرے حروف میں لکھا جا رہا ہے، پوری عالمی میڈیا کی خبروں کا زینت بننے والا پاکستان، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ پاکستان کی قیادت پوری ایمانداری کے ساتھ نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ پوری دنیا کا جب صورتحال عجیب سی لگی ہوئی ہے، اس وقت صرف اس کا سوچ رہا ہے کہ یہاں پر کیسے امن لایا جائے۔ پاکستان کی قیادت خاص طور پہ میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ سید عاصم منیر ڈٹے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کو اور دنیا بھر کو کیسے امن لانا ہے وہاں پر، اور اس کی سب سے سنجیدہ کوشش یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ نہ کر رہی ہے ان تمام تر معاملات میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب رابطے کیے، ہم نے دیکھا کہ کئی ممالک کو انہوں نے ٹیلی فونک رابطے کیے، لیکن ان کو کسی طرح سے بھی بدامنی کے لیے یا جنگ کے لیے کسی نے سپورٹ نہیں کی، لیکن جنگ روکنے کے لیے سپورٹ کرنے کا اعلان جو ہے سب سے پہلے پاکستان نے کیا۔ اور سید عاصم منیر کی بات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان میں طے پایا کہ کس طرح مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات بتائی کہ جی بالکل ہمارا جو رابطہ ہے وہ پاکستان سے ہوا اور پاکستان سے ہم مل کر یہ معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بہت زیادہ حالات خراب تھے اور ہم یہ ڈر رہے تھے، سارا خطہ ڈر رہا تھا کہ اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے اور اس خطے کے اندر جو بدامنی پہلے سے آ رہی ہے اس کو کیسے تھمے گا، لیکن اس میں تھمنے کے لیے پاکستان نے باقاعدہ طور پر فل ایک طرح سے پاور کے ساتھ انٹر ہوا اور پاکستان نے جائے سید عاصم منیر ہیں یا پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، دونوں نے مل کر ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ رابطے کیے اور اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انشاءاللہ امن جو ہے وہ آئے اور اس کے اندر مذاکرات اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو جی بسم اللہ۔ ایک ذرائع کی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان پوری دنیا کا اس وقت مرکز بنا ہوا ہے اور ابھی اگر اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس سے بڑی خبر ہو ہی نہیں سکتی اور پاکستان کے لیے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ بریگیڈیئر آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت زبردست بات بھی کرتے ہیں اور تمام تر دنیا کے منظرنامے پر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے اور وہ جب بھی ہمیں بات بتاتے ہیں تو وہ ایسی بات ہوتی ہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور عوام کو ایک طرح سے صحیح خبر دینے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ آصف ہارون صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام غفاری صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب مبارک جی، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ اور جس طرح ہم پہلے بھی ہم اس معاملے پر بات کرتے رہے ہیں اور آپ کی اور ہماری اور ہر محب وطن پاکستانی کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے اس کا سر بلندی ہو اور پاکستان جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ پاکستان جو ہے باقاعدہ طور پر پوری شہ سرخیاں بنا ہوا ہے، پوری دنیا کی شہ سرخیوں میں پاکستان کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو اور خاص طور پہ اگر اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی؟ جی شکریہ آپ کا۔ دیکھیں غفاری صاحب، حق اور باطل کی جنگ تھی، حق جیت گیا اور باطل ہار گیا۔ یہ ایک بہت کڑا امتحان تھا پوری مسلم امہ کے لیے اور اس تمام 57 اسٹیٹس مسلم امہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ جو دیا وہ ایک پاکستان کو دیا اور دوسرا ایران کو یہ دیا۔ یہ دو ایک ایسی اسلامی طاقتیں ہیں جو کہ باطل کے مقابلے میں کھڑی ہوئیں اور باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی جو ہے وہ بنائی گئی، گھڑی گئی کہ ہم نے جو ہے پہلے تمام کمزور ممالک کو مغلوب کر کے پھر آخری بیٹل جو ہے 2025 اور 2026 میں ہم نے جو ہے ان پہ بھی جو ہے نا ہم نے غالب آنا ہے اور پھر ان کے جو بڑے عزائم ہیں، گرینڈ ڈیزائن ایٹ دی گلوبل لیول، ان کے گلوبل ایمبیشن جو تینوں جو امپیریلسٹ پاورز ہیں وہ ان کے پورے ہو جائیں گے۔ وہ ان کے تمام خواب جو ہے ان دونوں ممالک نے چکنا چور کر دیے ہیں اور آج ہم اس نہج پہ، اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو سب سے بڑی پاور ہے دنیا کی وہ آج جو ہے پاکستان کی طرف یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے ایگزٹ کروائے اور ہمیں ایک فیس سیونگ دے اور ہم یہاں سے جو ہے نکل جائیں، یہ بھی اپنی شرمندگی بھی نہ ہو اور ہمیں کسی طریقے سے ہمیں
جو ہے ہزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ برگیڈیئر صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر نے آنکھیں بند کر لیں اور سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، تو یہ کیا ندامت سے بچ جائیں گے؟ جس طرح انہوں نے ایک طرح سے پوری دنیا کو اس میں ایک ڈسٹربنس میں ڈالا، تنگی میں ڈالا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور وی آر پلیز ٹو اناؤنس، تو یہ جو باتیں ہیں یہ عجیب سی نہیں لگتی؟ مطلب وہ کون سی دنیا ہے جس میں آج تو ہمارا بچہ اتنا سمجھدار ہے، اس کو ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کی تو تمام سیاست جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی رہی ہے۔ ان تینوں ملک جن کا میں نے یہ ذکر کیا ہے، انہوں نے تو ہمیشہ اسی کو ہی اپنی ایک ڈھال بنائی ہے، جھوٹ کا اور من گھڑت کہانیاں اور بیانیے اور نیریٹیوز جو ہے وہ نیریٹیوز کی یہ ساری جنگ جو ہے یہ لڑتے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ جھوٹ جو ہے جس کے پاؤں نہیں تھے وہ دھڑام سے یہ گر گیا ہے، اور وہ ایک بری طریقے سے یہ تینوں جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے نا ان کا اگلی فیس جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے اور دنیا کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو وہی ساری جو ہے نا آخری طرف چال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کھیلتا ہے۔ دنیا کی جو ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں فرعون ہیں اور سب سے طاقتور ہیں، وہ سب جو ہے نا ان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ان کے جو گرینڈ ڈیزائنز تھے وہ تو یہ فیل ہو گئے، ان کے جھوٹی بیانیاں جو تھا وہ بھی یہ فیل ہو گیا۔ تو اب تو ان کو جگہ چھپنے کو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے ہزیمت انہوں نے اس افغانستان میں بھی یہ اٹھائی تھی، اور وہ کس طریقے سے وہ یہاں سے ان کو بھاگنا یہ پڑا تھا، تو یہاں سے بھی وہ اسی طریقے سے یہ بھاگیں گے۔ اتنا بڑا یہ جو بیڑا یہ جو یہاں انہوں نے اراؤنڈ دی پرشین گلف جو ڈپلوائے کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس طرح کی تو ٹرپ موبلائزیشن کبھی کوئی نہیں تھی، اور انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا مکمل پلان کر لیا ہوا تھا۔ برگیڈیئر صاحب ایسا نہیں لگتا کہ جب کوئی ہم پیپر دینے جاتے ہیں تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن یہ تو ایسا بندہ یا ایسے ملک نکلے ہیں جنہوں نے تیاری نہیں کی، انہوں نے کوئی تیاری کیے بغیر تو انہوں نے فیل ہی ہونا تھا۔ جی دیکھیں نا، ابھی اگر تیاری کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر مجھے ان دو ممالک کی یہ بات آ جاتی ہے۔ ایک طرف پاکستان نے جو ہے ایٹ دیئر اون اپنی ملٹری تیاری آج سے نہیں، یہ 89 کے بعد سے یہ شروع کر دی تھی، اور اس کا پھر ان کو ریزلٹ جو ہے وہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی اس میں ان کو صلہ ملا۔ اسی طریقے سے جو ایران ہے اس نے بھی اپنی ملٹری تیاری اب سے نہیں، یا پچھلی جون کی جنگ سے نہیں، یہ بہت پہلے سے 2005 سے لے لیں یا اس سے پہلے بھی ہے، انہوں نے یہ تیاری شروع کی تھی۔ یہ جو انڈر گراؤنڈ سٹیز جو انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہیں، یہ ایک دن کا کام تو یہ نہیں تھا۔ ان کو پتا تھا کہ آج نہیں تو کل جو ہے یہ طاقتیں مل کے ان کے اوپر بھرپور حملہ کر کے ان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کریں گی، تو ان کے لیے انہوں نے یہ تیاری کر رکھی تھی، اور آج جو ہے پھر اللہ نے ان کی مدد کی۔ اسی طرح پاکستان جو ہے ان میں بھی جو تھوڑا بہت جو فرق تھا پہلے وہ اب مٹ گیا۔ اب یہ ایک صحیح معنوں میں ایک برادر مسلم نیبرز جو ہیں ان کی طرح جو ہے نا یہ نکلے ہیں، اور جو میرا خیال ہے کہ اس تمام یہ جنگ ہے اس وقت، اس کا جو سب سے بڑا جو ایک کارنامہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان اور ایران جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرز کی طرح پر یہ ایمرج ہوں گے، اور اگر یہ ساتھ ہو گئے، ساتھ ترکی ہو گیا، ساتھ سعودی عرب ہو گیا، ساتھ اگر جو ہے یہ جو ایجپٹ ہو گیا، اور پھر انڈونیشیا اور ملیشیا، تو ہمارا اسلامک نیٹو بھی یہ بن جائے گا، اور پھر آئندہ کے لیے اللہ کے فضل سے یہ ایک فولادی دیوار بن جائے گی، اور کسی کی پھر کوئی جرأت اور مجال نہیں ہوگی کہ میلی نظر سے وہ دوبارہ اس طرح کی۔ برگیڈیئر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور یہ ملک سارے اکٹھے ہو جائیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پوری دنیا کو ہی امن کی بات کرنی چاہیے۔ یہ شیطانیت والی جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کو ہی کلا کما ہو جانا چاہیے، چاہے وہ اشخاص ہوں یا ممالک ہوں۔ ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا پاکستان کا نام ہے الحمدللہ وہ سنہرے حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، عالمی علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کو مکمل یکجہتی کا اظہار۔
تو یہ جو ہمارا سعودی عربیہ سے الحمدللہ، کیونکہ ہماری تو ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ایک طرح سے کہ ان کا حملہ ہمارے پر حملہ اور ہمارے پر حملہ ان پر حملہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس تمام تر اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان ساتھ کھڑا رہا؟ ہمارے فیلڈ مارشل سید آصف منیر 2 دفعہ ملاقاتیں کی، ہمارے وزیر اعظم نے جا کر ملاقات کی اور ان کو گھر میں بیٹھ کے ان کو بتایا کہ وی آر ود یو، اور جنگی جو لباس ہے وہ بھی پہن کے گئے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب سعودی عربیہ کو کم از کم یہ تو ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہمارا اس سے کس طرح کا تعلق ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ صہیونی طاقتیں ہیں، یہ برٹش امپائر کے وقت سے یہ کام چل رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی، جس کو جو ہے پھر سعودی عرب نے بھی اڈاپٹ کیا اور اسرائیل نے بھی کیا اور انڈیا نے بھی کیا۔ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی انہوں نے یہاں مڈل ایسٹ میں بھی یہ شروع کی ہوئی تھی، اور یہاں بھی یہ جو ہے نا ایڈیولوجیکل کنفرنٹیشن جو ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران جو ہے وہ آج تک وہ جاری و ساری رہا تھا۔ اور اس جنگ میں بھی یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی حتی الوسع یہ کوشش یہ رہی کہ یہ جو خلیجی جو ہے اسٹیٹس جو ہیں یہ بھی جو ہے نا جنگ میں یہ کود پڑے، اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو تمام جو اس کا اخراجات ہیں وہ بھی ہم ان سے لیں اور ان کو ہم اور اپنی مٹھی میں یہ بند کر دیں، اور ان کا جو ایک پرماننٹ جو اینیموسٹی ہے اور دشمنی ہے وہ جو ہے پھر یہ پرماننٹ سطح کی جو ہے یہ ہو جائے۔ اس چیز کے لیے پاکستان نے سب سے بہترین رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے یہ ان کو بار بار دونوں طرف جو ہے ان کو یہ کہا کہ ان کی گیم مت کھیلو، ڈونٹ پلے انٹو دیئر اون ان دیئر ہینڈز، آپس میں آپ اکٹھے رہو اور ایک دوسرے کو جو ہے نا اپنا مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا دوست سمجھے۔ جو صہیونی طاقتیں ہیں چاہے وہ ہنود ہیں یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات ہماری جو ہے بہت پہلے سے ہماری جو کتاب ہے قرآن حکیم اس کے اندر ہمیں پڑھایا گیا، اور آج سے کئی 100 سال پہلے یہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں عطا کیا۔ ابھی ہم رخ کریں گے پشاور کا، اور وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف خطیب ہیں خیبر پختونخوا کے طیب قریشی صاحب، بہت زبردست بات بھی کرتے ہیں اور تمام تر امور پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم قریشی صاحب، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیر مبارک جناب علی، بڑی نوازش۔ قریشی صاحب، ابھی آپ نے سنا بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کا تجزیہ، اور انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر موجودہ وقت نے بھی ثابت کر دیا، لیکن ہمیں تو یہ بہت پہلے سے پتہ ہے، ہماری تو بنیادی تعلیم کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ کے یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ ابھی ہم تو پاکستان حکومت کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم مذاکرات کا باعث بن رہے ہیں، اس تمام صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تو وہ میں نے آپ کی طرف بھی ڈال دیا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ دراصل وہ جو بات ہے اس کا جو سارا مقصد کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی، سب سے پہلے تو مجھے اجازت دیں کہ میں یقین کریں کہ مجھے جتنا آج اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے شاید اس سے پہلے کبھی ہوا ہو، اور آج یہ اس بات کا غماز ہے، یہ جو ساری چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں، پاکستان کا کردار پوری دنیا، صرف عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا پاکستان کے کردار کو دیکھ رہی ہے۔ گویا یہ آج اس چیز کا آپ سمجھیں انعام ہے، عطیہ خداوندی ہے کہ جب ہم کہتے تھے کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ جو ملک بنا ہے اس میں بہت بڑی اللہ نے خیر رکھی ہے، اور جو کہتے تھے مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست قائم ہوئی ہے تو الحمدللہ پاکستان ہے، آج یہ ساری جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، دل اس پہ تسلی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اس وطن کی خاطر قربانیاں دی تھی وہ خون رائگاں نہیں گیا، اور الحمدللہ یہ آج اس کا نتیجہ ہے۔ اور ایک لمحہ اور میں آپ کا لوں، اور وہ یہ کہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھتے ہیں جب وہ پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتے یا دیکھ نہیں پاتے، تو پھر وہ یہاں پہ طرح طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے بھی منہ پہ تمانچہ ہے کہ آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو دیکھیں، حکومت کو دیکھیں اور عسکری قیادت کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ساری قیادت اور امامت امت کی گویا الحمدللہ پاکستان کی جولی میں ڈال دی ہے،
اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا اس میں تو جی کیا شک ہے، قرآن سارا بھرا ہوا ہے، اس کی تعلیمات بھری ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے نہ دوست ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ آپس میں تو ایک ساتھ ہیں، لیکن یہ ہمارے خلاف جب ہے، ان کا ہمارے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے۔ میں تو ابھی جب آپ کی کال آئی تو میں ابھی ایک مضمون لکھ رہا تھا، اور اس میں یہی لکھ رہا تھا کہ الحمدللہ پورے عالم اسلام میں اگر اللہ نے کسی کا انتخاب کیا تو وہ پاکستان کا کیا کہ حرمین شریفین کا دفاع جو ہے یہ اس کی فوج کرے گی۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے ان اندھوں کے لیے یہ بات کافی ہے۔ وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہی بات اگر وہ اس پہ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی شکست تسلیم کریے۔ یہ انتخاب کو تو میں کسی انسانوں کا نہیں بلکہ میں اس کو اللہ کا انتخاب کہتا ہوں، یہ آسمانی فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے پاکستان کو منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی پوری قوم وہ اپنے افواج کے شانہ بشانہ، اپنی قیادت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور میں ابھی یہ لکھ رہا تھا اور آپ کے چینل کے توسط سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی ہیں، مسلکی ہیں، ہوش کے ناخن لیں اور اس وقت ملک کے مفاد کو دیکھیں۔ وہ حضرات بھی جو ہے ہوش کے ناخن لیں کہ انہیں یہ پتہ ہو کہ جلسہ جلود اور دھمکیوں سے ملکی پالیسیاں نہیں بنا کرتی، ہر ملک اپنی پالیسی اپنے مفاد کے مطابق بناتا ہے، اور الحمدللہ پاکستانی قوم بھی سمجھ چکی ہے اور پوری قوم وہ اپنی قیادت کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑی ہے۔ بالکل قریشی صاحب، آپ کی بات 100% صحیح ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اعتماد کا اظہار کروایا پوری دنیا کو، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت وہ ملک ہے جو کہ سعودی عربیہ میں سب سے بڑا مقام جس کو ہم کہتے ہیں کعبہ شریف، ادھر کی ہم اس وقت نگہبانی کر رہے ہیں یا نگرانی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں کیا کہ اس وقت پاکستان دنیا کا فیورٹ ترین ملک بن چکا ہے جو کہ اس جنگ کو روکنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری چاہے عسکری قیادت ہے یا پھر حکومت ہماری جو موجودہ سول قیادت ہے، دونوں مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک امریکہ کو قابو کر رہے ہیں تو دوسرے ہمارے ایران کو قابو کر رہے ہیں، اور دونوں بٹھا دیتے ہیں اگر ہم، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا اسلام جو ہمیں تربیت دیتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، اور وہ امن ہم باقاعدہ طور پر قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا پوری دنیا کی نظر میں پاکستان کو ایک کریڈٹ ملنے والا ہے۔ جناب علی دیکھیں کہ پوری کی پوری خیر گویا اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دی ہے، اور جنرل عاصم منیر کی جو مدبرانہ قیادت ہے، پاکستان میں کہتا ہوں شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ وہ لوگ جو کبھی مکھی ناک میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آپ دیکھیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں، اور اس وقت خطے میں اگر آپ دیکھیں کوئی بڑا ضامن نظر آیا تو اللہ کے فضل سے پاکستان نظر آ رہا ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کے پیغامات جو ہیں اس کا ٹرمپ اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں۔ بس میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں کافی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں، اور میں یہی جو مجھے کھائی جا رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر کی قیادت کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ اپنے اختلافات ختم کریں، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور مورلی بھی جو ہے سیاسی طور پہ بھی اپنی سیاسی قیادت کو بھی سپورٹ کریں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کردار کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اب کم از کم ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، یعنی میں حیران ہوں کہ ایران کی پارلیمنٹ، وہاں کا ملک، وہاں کا صدر وہ پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے، اور پھر میں جب گلگت بلتستان میں دیکھتا ہوں، دیگر جگہوں پہ واقعات دیکھتا ہوں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ملک اس وقت جنگ کی زد میں ہے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اور میرے ملک کے اندر لوگ جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، تو مجھے پھر اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ بات ذہنیت کی ہے کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہو اس جگہ کا آپ کو خیال کرنا چاہیے، اور اس جگہ کے تمام ایک ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہی بات ہم نے دیکھی کہ ہم نے افغانیوں کو اپنے پاس رکھا اور 40-45 سال ہم نے ان کی ایک طرح سے کفالت کی، اور اس کے بعد جب ان کو وہ کہتے ہیں نا جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں ان کو زبان ملی تو ہم پر برس پڑے، انہوں نے بھی یہی حرکت کی۔ اور اب اگر کوئی شیطانی کرتا ہے یا شرارت کرتا ہے ملک کے
اساسہ جات کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے وہی شرارت کر رہا ہے. بہت شکریہ قریشی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ابھی آج ہم ایک تو اس معاملے پر بات کرنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح پاکستان پوری دنیا کے آنکھوں کا تارا بن چکا, اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ضامن اور سب سے بڑا سمجھدار ملک ہونے کا ایک طرح سے وہ مظاہرہ کر رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عزت مزید بڑھے گی. ہم تو روزانہ یہی دعا بھی کرتے ہیں اور ہر دفعہ یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید مضبوط کرے, مزید مستحکم کرے, اور پوری دنیا کے مسئلے اگر ہم حل کرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے اندر امن رہے اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ مسائل ہیں وہ مسائل بھی ختم ہوں. ابھی ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے کہ کس طرح تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی خبریں چل رہی ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہے پورے خطے کے اندر, اس سے لڑنے کے لیے, اس سے وہ معاملات کرنے کے لیے ہم اس کی کوشش کریں کہ اس کو بہتر کیا جائے. تو لاہور کے بیورو چیف سید شہباز حیدر بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون رابطے پر ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہیں ان کے جو روئے رواں ہیں مرکزی صدر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں, اور ہم تمام تر معاملات پر بات کریں گے. اور سب سے پہلے بات کریں گے ایجوکیشنل سسٹم پہ, کیونکہ کچھ دن پہلے جب یہ معاملات ہوئے تھے, جب کوشش کی جا رہی تھی کہ تمام تر معاملات کو وہ کیا جائے, تو پاکستان کی وفاقی حکومت نے اناؤنس کیا کہ ہم سکولوں کے اندر چھٹیاں کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کچھ دفاتر کے اندر بھی 3 روز یا 4 روز کام کرنے کے لیے وہ کیا گیا. اور اس کے بعد سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور پنجاب نے بھی اس کے اوپر لبیک کیا, اور پنجاب نے سب سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن نکالا اور ایک دن شاید پہلے چھٹیوں کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیونکہ باقاعدہ طور پر ریجیکٹ کیا گیا ہے رانا سکندر حیات کی طرف سے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا, لیکن اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ ضرور موجود ہیں. اس تحفظات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف ادیب صاحب, جو کہ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ کا بہت پرانا حصہ ہیں اور تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور مرکزی صدر ہیں اپنی اس تنظیم کے. ان سے جانیں گے کہ وہ کیا تحفظات رکھتے ہیں اور کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ اسکولوں میں چھٹیاں ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو اسکول کی چھٹی ہے یہ کسی طرح سے بھی آپ کے کہہ لیں کہ وہ حق میں نہیں ہو سکتی. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب, ان کی رائے لے لیتے ہیں. السلام علیکم کاشف صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ. جی کاشف صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر اس کو, اگر بہرحال اب جو صوبائی وزیر ہیں رانا سکندر وہ اس چیز کا کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش یہ نوٹیفیکیشن بھی جعلی ہے, ایک نوٹیفیکیشن بھی کیونکہ نکالا گیا, اور عوام سے گزارش ہے کہ صرف مستند اور سرکاری ذرائع سے جاری کردہ معلومات پر اعتماد کریں. بہرحال جب خبر بنتی ہے تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے اور باقاعدہ ایک دفعہ پھر, کیونکہ 31 مارچ کو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں اور دوبارہ 15 اپریل تک سوچا جا رہا ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ جو ایکڈیمک ڈیز جس ملک میں کم ہے وہ پاکستان میں ہے. یہاں پہ مسلسل تقریباً کوئی 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے. یہاں پہ جو پڑھائی ہو رہی ہے سالانہ جو ایک ایکڈیمک کیلنڈر کی ہے وہ 120 یا 25 دن ہے. انٹرنیشنلی جو ہے اس کو 245 ڈیز جو ہے یا 220 ڈیز کا یہ ایکڈیمک کیلنڈر ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے عرصے سے اس کے اوپر کسی حکومت کو خیال نہیں آ رہا کہ ہمارا جو ایکڈیمک سیشن ہے وہ مسلسل شرنک کر رہا ہے. بچے یہاں پہ کورس کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پہ میٹرک میں اگر آپ دیکھیں گے سالانہ جو امتحانات ہو رہے ہیں ہر سال یہاں پہ 50% سے زیادہ بچے یہاں پہ فیل ہوتے ہیں. یہ ایک تسلسل سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اور یہ ہم ویسٹرن دنیا میں دیکھا جائے تو 136 نمبر پہ ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہائبرڈ سسٹم کے نظام کی بات کی جا رہی ہے. میں یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو ہے تقریباً 15 سے 20% بچوں اسٹوڈنٹس کے پاس ہے. یہاں پہ آن لائن کا تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. یہاں پہ کورونا کے دنوں میں بھی ہمیں آن لائن کا یہ لالی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ آن لائن اسٹڈیز کروا لیں. یہاں پہ بالکل رورل ایریاز میں, ایون اربن اور رورل دونوں ایریاز میں یہاں پہ انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے پاورٹی لائن 50% سے نیچے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس اسمارٹ فونس نہیں ہے, وہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے جو مہنگے پیکیجز نہیں خرید سکتے ہیں. تو آن لائن اسٹڈیز کا تو کانسیپٹ یہاں پہ بنتا ہی نہیں ہے.
ہم نے منسٹر ایجوکیشن صاحب کو کہا ہے کہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کا نظام کریں جس میں آپ اکیڈیمکلی جو اسکول میں آ کے بچے یہاں پہ پڑھیں گے تبھی ان کو کچھ سیکھ ہوگی، ورنہ یہاں دنیا میں ہم جو ہے تقریباً 40-50 سال پیچھے اسٹڈیز میں رہ چکے ہیں. جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو پاکستان میں دی جا رہی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ بیٹھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے. جو بھی ایشوز جو ہے سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا جس طرح کے بھی پیٹرول کے معاملات ہیں یا جس طرح کے بھی ہیں ان کو اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے اعتماد میں لیں گے تو ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر بنے گا. یہاں پہ کورونا کے دنوں میں آپ نے بچوں کو وداؤٹ امتحانات یہاں پہ سب کو پاس کر دیا تھا. اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں مل رہی ہیں کیونکہ ان کے لرننگ لاسز اتنے ہو چکے ہیں انہوں نے لرن ہی نہیں کچھ کیا تھا یہاں پہ. تو ہم یہ اس طرح کی قوم نہیں چاہیے پاکستان کو. 60% سے زیادہ یہاں پہ یوتھ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ان یوتھ کو کوئی یہاں پہ سینس چاہیے اور ان کو وہاں پہ اسٹڈیز چاہیے. یہاں پہ ہمیں اچھی پڑھائی چاہیے اور پڑھائی اس وقت ممکن ہے جب ہمارے اکیڈمک کیلنڈر پورا ہوگا. یہاں پہ تو لاہور ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن بھی ایک ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے جو اکیڈمک کیلنڈر ہے اس کو کم از کم 190 جو ہے وہ پڑھائی کرے اور 20 دن جو ہے وہاں پہ امتحانات کی اور 220 دن کا یہاں پہ گورنمنٹ کو ہم نے یہ سجیشن دیے ہوئے ہے. یہ رٹ چل بھی رہی ہے لیکن اس کے اوپر بھی ابھی یہ معاملہ چل رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ابھی لایا عمل طے نہیں کیا گیا. تو گورنمنٹ سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کے لرننگ لاسز کے اوپر خدا یہاں پہ چھٹیوں کو کم کیا جائے اور یہاں پہ بچوں کو اسکول آنے دیا جائے. ہائبرڈ نظام اگر آپ کہہ ہی رہے ہیں کرنا ہے تو کم از کم 3 سے 4 دن اسکول میں بچوں کو آنے دیے, باقی 3 دن جو ہے وہ اگر آپ نے کرنے کے آپ نے گھر سے بیٹھ کے اسٹڈیز کرنی ہے بہت ہی ناگزیر حالات ہے تو اس طرح کا کر لیا جائے. لیکن اسکول میں آنا بچوں کے لیے مسٹ ہے. اگر وہ یہاں پہ نہیں آتے بچے بے رابطگی کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ جو میٹرک میں ہم نے ایک فرینڈ یہاں پہ دیکھا ہے تو جو بچے فیل ہو رہے ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ یہاں پہ کام پہ لگ جاتے ہیں, چائلڈ لیبرز میں چلے جاتے ہیں یا کسی کاروبار میں چلے جاتے ہیں, وہ فردر اسٹڈیز نہیں کرتے. کاشف صاحب ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ایک مہم چلی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے کل ہی, بلکہ رانا سکندر صاحب کی والی میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہنرمند پنجاب. تو کیا یہ ہنرمند پنجاب بنانے کے لیے بھی تو تعلیم تو ضروری ہے نا؟ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں تو تعلیمی اداروں کو بند کرنا کہاں کا یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا تو آپ اس طرح کریں, اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ حکومت دے دے اور وہ جو خرچے بچانے والی مہم ہے وہ جاری رکھیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا سکول کی چھٹی ہی تمام تر اس کو حل ہے؟ اس تمام تر جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے آپ اگر بچت کرتے ہیں تو آپ بچت کریں لیکن تعلیم کا نقصان تو نہ کریں. جی بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. سلسلہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں جنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پہ لیسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کو پہلے بند کیا جائے. وہ اینڈ پہ جا کے اسکولوں کے حوالے سے کوئی پالیسی میکنگ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہماری جنگ کے حالات کے جس طرح بھی چل رہے ہیں یہاں پہ پہلے کر دیا گیا. ہنر مند کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں جی اچھی بات ہے, انیشیٹو ہے, ہنر ہونا چاہیے لوگوں کے پاس, لیکن یہاں پہ جتنی قوم ہے یہاں پہ جتنی پاپولیشن ہے, پاکستان میں سالانہ پاپولیشن 60 لاکھ کے حساب سے بڑھ رہی ہے. آپ کتنے کے وہاں پہ ہنر کی یہاں پہ بنا لیں گے, چیزیں کر لیں گے, انفراسٹرکچر کھڑا کر لیں گے, کتنوں کو ہنر. کاشف صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, ہمیں یاد ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے دوسرے یا تیسرے دن جنگ کے دوران وہ ایک سکول کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وہاں پر بچے موجود تھے. تو وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جنگ کے دوران بھی تعلیم انہوں نے نہیں چھوڑی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں اگر ہم اس حوالے سے دیکھا جائے کہ لوگوں کے اندر ہم نے شعور یہ دینا ہے کہ اگر آپ ہنرمند کی جس طرح بات کر رہے تھے تو ہنرمند میں یہی میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہاں بے روزگاری جو ہے اس کی شرح بھی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ بھی چکی ہوئی ہے اور بڑھ رہی ہے مسلسل. آپ کتنے کے ہنرمند یہاں پہ وہ بنا کے سینٹرز کر لیں گے. اس میں ہمیں تعلیم لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بلبوتے کے اوپر آ کے کچھ وہ کر سکیں یا اپنا خود کاروبار شروع کر سکیں, کوئی اس طرح کے معاملات شروع کر سکے جس کو ان کو شعور خود سے حاصل ہو. گورنمنٹ کا اچھا انیشیٹو ہے, کرنا چاہیے. یہ لوگوں کو ٹیکسز کا پیسہ ہے, ان کو لوگوں کی فلاح کے لیے ضرور لگانے چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے جہاں سالانہ پاپولیشن ایک ملک جتنی بڑی ہے پاکستان میں, نیوزی لینڈ کی پاپولیشن جتنے اس ملک میں یہاں پہ پاپولیشن بڑی ہے سالانہ, تو آپ ایک ملک کی پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو کتنے کے ریسورسز چاہیے, کتنے وسائل چاہیے, اس کا اندازہ خود لگانا چاہیے آپ کو کہ کیا سلسلہ ہے. جس طرح ہم ریمیٹنسز کے اوپر نہیں رہ سکتے, ہم لوگوں کے باہر کے پیسوں کے اوپر نہیں رہ سکتے, ہمیں خود سے یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب لوگ یہاں پہ پڑھیں گے اور اپنے ملک میں یہاں پہ رہ کے خدمت کریں گے, بجائے برین ڈرین باہر کی طرف ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ سالانہ کے طور پر پاکستان سے یہاں سے نکل رہے ہیں ملک سے باہر. یہ برین ڈرین کو روکنا ہے, اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو اپرچونیٹیز یہاں پہ دینی چاہیے اپنے ملک میں پاکستان میں. اور اس کی تعلیم کو لیے ہم نے اس طرح کرنا چاہیے. ہم تو کتنے سالوں سے اتنے پیچھے تعلیم میں مسلسل پیچھے جا رہے ہیں. لٹریسی ریٹ جو ہمارا گورنمنٹ کلیم کرتی ہے وہ تو کہتے ہیں جی آپ 58 to 60% ہے, لیکن میں آپ کو وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آن گراؤنڈ جو لٹریسی ریٹ جو حقیقی لٹریسی ریٹ ہے وہ 28 سے 30% کے درمیان پاکستان میں چل رہا ہے.
اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ 60% سے زیادہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اگر آپ ان پرائیویٹ اسکولوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو اس تعلیم سے نکال دیتے ہیں پاکستان کے نظام کی تعلیم سے تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تو میں ان سے گزارش یہ کر رہا ہوں پنجاب میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سرکاری اسکول اب شرنک ہوتے ہوتے جو اب ری آرگنائزیشن کا نام وہ دے رہے ہیں وہ تقریباً 30 سے 33 ہزار رہ گئے اور اس کو بھی فیز وائز کم کیا جا رہا ہے. تو کاشف صاحب ابھی آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل وہ باتیں ہیں جو کہ ہم سب کی ایک طرح سے آواز ہے, پاکستانی کو تعلیم ملنی چاہیے, یہ اس کا حق ہے, لیکن یہ جو چھٹیوں کا معاملہ ہے اس میں تو بہت زیادہ ہم پیچھے چلے جائیں گے, پوری دنیا آگے جا رہی ہے, ہم یہ کسی نے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر چھٹیاں کرنے چلے جاتے ہیں. بہرحال آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر باقاعدہ طور پہ یہ اللہ کرے خبر جھوٹ ہو, اگر یہ سچ ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم گورنمنٹ میں اس کو بالکل ہم نے منسٹر ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہم رابطے میں مسلسل ہیں, ان سے ہم کل بھی رابطے میں تھے اور ان کو ہم نے اپنی کنسرنز بتائے ہیں کہ آپ نے چھٹیوں کے حوالے سے یہ ڈیسیجن نہ کریں, یہ ایک اچھا ڈیسیجن نہیں ہے, اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. آلریڈی یہ نیا سیشن شروع ہو چکا ہے, یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کا مارچ میں سیشن شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح سرکاری اسکولوں کا بھی سیشن شروع ہوتا ہے. یہاں پہ ایڈمیشن جو ہوتے ہیں سرکاری اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں. اس وقت سارے سلسلہ جو نظام ہے وہ رک چکا ہوا ہے, نہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, نہ پڑھائی ہو رہی ہے, نہ کوئی اس کا پیرنٹس کو بھی یہاں سمجھ نہیں آ رہی. پیرنٹس نے تو ایک نئی مہم شروع کر دی ہوئی ہے کہ نو اسکول اور نو فیس. اب سلسلہ یہ ہے کہ چھوٹے جو پرائیویٹ اسکول کم فیس والے ادارے ہیں جن کی 2500 1500 اس طرح کی فیس وہ لیتے ہیں, جو سرکاری اسکول ایک اپنے بچے پہ خرچ کر رہے ہیں 7-8 ہزار پنجاب میں, اس سے کم ہم جو پرائیویٹ اسکول ایک بچے سے فیس لیتے ہیں, وہاں کے والدین نے اپنا فیس دینا روک دیا ہے. اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ نہ تو ہم ٹیچرز کو سیلری دے پا رہے ہیں, نہ پہ ہم بلڈنگ سے کرائے دے پا رہے ہیں, نہ گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہے ہمارے 24 قسم کے لگائے ہوئے ٹیکسز تعلیم کے اوپر, نہ وہ ہم دے پا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بالکل رک چکا ہوا ہے. چھٹیاں جتنی بڑھائیں گے سلسلہ رکی جا رہا ہے, آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ جانی ہیں, 2-3 ماہ پھر وہ اوپر چلے جانے ہیں. تو یہ ایکیڈیمک سیشن جو آلریڈی 120 دن پہ محیط ہو گیا وہ اور کم ہو جائے گا. اور یہ تو پچھلے آپ کو بتایا 5-6 سالوں میں یہ تو جب کورونا کے دنوں میں تھا یہ تو 80-90 دن کا رہ گیا تھا, اب 125 دن کا یہ 120 دن کا رہ گیا ہے. تو اس میں خدا رہا چھٹیاں نہ کی جائیں. منسٹر ایجوکیشن سے CM صاحبہ سے ہماری گزارش ہے پالیسی میکنگ میں اس طرح کی کوئی ترمیم لے کے آئیں جس میں بچوں کا بھی کوئی اس میں نقصان نہ ہو, آپ کا بھی جو معاملات ہے گورنمنٹ کا بھی اس میں بھی اس کی سہ رہ جائے, اور جو لرننگ لاسز جو ہے اس کو بھی ہم کور کر سکیں. چھٹیاں اس کا بالکل حل نہیں ہے, یہ لیز پرائرٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی بھی, اور پیرنٹس کو بھی یہ پاور ہونے چاہیے, پیرنٹس کو بھی آواز اٹھانی چاہیے, ان کے بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کاشف صاحب, آپ نے 100% بات صحیح کی کہ چھٹیاں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. کوئی بھی کام آپ کریں تو وہ پوری طرح بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے, نہیں تو اس طرح بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ابھی ہم بات کریں گے بیورو چیف لاہور شہباز حیدر صاحب سے. جناب آپ بتائیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے, کیونکہ ایک طرف بات چل رہی ہے کہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور توانائی بحران سے ہم نپٹنے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جا سکتا ہے. دوسری سائڈ پہ ہم بات کریں تو سارے معاملات ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹوکولز بھی دیے جا رہے ہیں. کل سارے وزراء یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے PSL کی وہ تقریب دیکھنے کے لیے, تمام وہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی موجود تھے, صوبائی وزراء بھی موجود تھے, کچھ وفاقی وزراء بھی شاید اس کے اندر موجود تھے. ان کی موومنٹ نہیں رک رہی اور بچوں کی تعلیم کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ بچوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں لیکن آپ اپنے وزراء کو نہیں روکتے کہ وہ کہیں نہ جائیں, وہ صرف اپنے ضروری کام کریں. PSL 11 کے اندر اگر یہ تمام لوگ نہ آتے تو کیا PSL 11 رک جانا تھا؟ جی بالکل جوید غفاری صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کل جو مریم نواز وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں ان کے زیر صدارت, اس میں تجاویز مختلف پیش کی گئی ہیں. اس میں ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں, دوسرے اسکول ہیں, وہ 15 دن کے لیے مزید جو ہیں وہ انہیں چھٹیاں دے دی جائیں. یہ سب جو ہے وہ توانائی بحران کے جو ہے پیش نظر کیا گیا. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ باقی سب کچھ جو ہے وہ روٹین کے مطابق چل رہا ہے اور پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. وزراء کے ساتھ جو گاڑیاں ہیں وہ جا رہی ہیں, سب کچھ اپنی روٹین میں جا رہا ہے. لیکن بچوں کے ساتھ جو یہ بچوں کے اسکول بند کرنے کا یہ جو کہا گیا ہے, اس میں یہ جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے بھی, اور جو والدین ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اب بچے جب اتنا عرصہ گھر بیٹھ جائیں گے تو ان کی پڑھائی میں جو ہے وہ شدید ان کو نقصان ہوگا, کیونکہ گھر بیٹھنا کوئی بھی حل نہیں ہے. بچوں کو خاص طور پہ چھٹیاں دینا یہ کوئی توانائی بحران اس سے کم نہیں ہونے والا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بچے گھر ہوتے ہیں
تو وہ گھر میں تو نہیں بیٹھتے، وہ فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ہمراہ وہ باہر نکل جاتے ہیں. مزید جو ہے وہ پیٹرول کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اس میں کسی قسم کی جو تجاویز دینے والے ہیں یہ پرائیویٹ اسکول کو بند کرنے والے اسکولوں کو، بچوں کے چھوٹے بچوں کو اسکول جو بند کرنے کی تجویز دینے والے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ تجویز دی ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بہت شکریہ شہباز حیدر، آپ نے اپنا وقت دیا. اور آج ہم کنکلوڈ کریں گے اس بات کے اوپر کہ تعلیمی ادارے اور اس کے اندر پڑھنے والے بچے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ مطالبہ نہیں کرتے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمی تربیت مت روکی جائے. آپ یا تو سکول کو ایسا قرار دیں کہ وہ ایک خرچہ ہے، یا تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بچوں کو جانے دیں، کیونکہ بچے اگر سکول نہیں جائیں گے تو وہ اپنے معاملات زندگی کیسے لک آفٹر کر سکتے ہیں. آپ کبھی تو بغیر امتحان کے سب کو پاس قرار دے دیتے ہیں، کبھی آپ یہ کون سی پالیسیز ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی اب سکول ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے سکول نہیں جائیں گے تو وہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ادھر سے آگے چل پڑیں گے؟ کیسے پاکستان مزید قابل بچوں سے جب نوجوان ہوگا، جوان ہوگا، وہ یہی والا جو ٹائم ہے اس کا وہ کرنے ہیں. وہ کہاں ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے تعلیم کو ضروری اولین وہ قرار دیں گے، اپنا جو ترجیح قرار دیں گے. پاکستان کی تعلیم کا سسٹم اس سے بہتر نہیں بلکہ کھوکھلا ہوگا. پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن نے جو بھی کہا کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ احتجاج کریں یا نہ کریں، ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک احتجاج ضرور ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ جو آپ کو سفارشات کر رہے ہیں یا وہ اپیل کر رہے ہیں یا جو بھی تجویز دے رہے ہیں کہ تعلیم کو روکیں، آپ برائے مہربانی تعلیم کو نہ روکیں. تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کوئی تجاویز دیں، اقدامات ایسے کریں جس سے فائدہ ہو. آپ نے اگر ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بچانا ہے تو آپ اپنی بسیں بڑھا دیں اور ادھر اپنی ٹرانسپورٹ دے دیں. کم از کم بچوں کی تعلیم روکنے کی بجائے، بچوں کا تسلسل خراب کرنے کی بجائے، بچوں کو تربیت ان کی روکنے کی بجائے ان کو پڑھنے دیں. چاہے وہ سکول سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، وہاں پر پڑھنے والے بچے ہم سب کے ہیں. ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کو روکنے کی بجائے ایسی تجاویز کریں کہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے اور آپ کے معاملات زندگی بھی چلتے رہیں. آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں یا نہ لائیں، برائے مہربانی بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں تاکہ بچے بڑھیں، پھلیں پھولیں، پاکستان کا مستقبل مضبوط ہو، پاکستان کا مستقبل اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور یہ تمام بچے جنہوں نے کل پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے وہ کمزور نہ پڑیں، کسی بھی طرح سے ان کو مستحکم رہنے دیں. خطے کے اندر جنگی صورتحال ہے اور پاکستان کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ تیزی سے ہو گئے. پہلے بھی وفاق کی طرف سے اور اس کے بعد صوبوں کی طرف سے بڑی تبدیلی کی گئی اور اس کے اندر خاص طور پہ سکولوں کو بند کیا گیا. اور ابھی بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تجاویز اس طرح کی دی جا رہی ہیں کہ سکولوں کو ایک دفعہ پھر بند کیا جائے. ابھی 31 مارچ تک ویسے ہی سکول بند ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر تیاری کی جا رہی ہے کہ سکولوں کو دوبارہ بند کر دیا جائے. یہ جو تجاویز دینے والے ہیں یا تجاویز قبول کرنے والے ہیں ان کے سوچ کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسا باقاعدہ مستقل طور پر کیوں نہیں کرتے، وہ اس طرح کے ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کیوں کرتے ہیں. ابھی جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کی اور اس کے اندر سفارشات کی گئیں اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ پنجاب کے سکولوں کو بند کرنے کی تجاویز سامنے آئیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز حیدر جو کہ بیورو چیف ہیں لاہور کے. ان سے مزید جان لیتے ہیں کہ اس جو تبدیلی کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اور کیا ایسا ممکن ہے کہ دوبارہ سکول بند کر دیے جائیں. لیکن ایک وزیر تعلیم رانا اسکندر حیات کی جو ٹویٹ سامنے آئی اس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تعلیمی عمل جاری رہنا چاہیے. جی شہباز حیدر، آپ اس پر کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی، کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے. اس میں وزراء کی جانب سے اور جو ان کے معاون ہیں ان کی جانب سے سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی کہ اس میں ایک یہ بھی تجویز دی گئی کہ جو اسکول ہیں بچوں کے وہ اس سے 15 روز بڑھا دیا جائے، کیونکہ پہلے 31 تک جو ڈیٹ تھی اب وہ 15 روز بڑھانے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو توانائی بحران ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ تجاویز وجہ بتائی گئی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو اس لیے وہ روکا جا رہا ہے تاکہ تمام جو توانائی ہے اس شعبے کو کور کیا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر تعلیم ہیں میاں عمران مسعود صاحب. ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ منسٹر تھے یا اب وہ منسٹر ہوتے تو کیا وہ ایسا ہی فیصلہ کرتے. کیا تعلیم جو ہے وہ اتنا غیر ضروری فعل ہے کہ جب بھی کوئی پابندی لگائی جائے تو وہ سکول بند کر دیے جائیں؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ میاں عمران مسعود صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. مجھے تو بڑا سخت جو ہے افسوس ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے غلط فیصلے کر رہی ہے. ہم نے متعدد بار گورنمنٹ آف پنجاب کو، منسٹری آف ایجوکیشن کو، رانا سکندر کو، چیف منسٹر پنجاب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہمارے اسکولوں کے پبلک ہوں، پرائیویٹ ہوں، سرکاری ہوں، جو بھی اسکول ہیں ان کے جو تعلیمی دن ہے وہ تو آپ پورے کر دیں جو سال میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں روایتی طور پہ 190 دن پڑھانا ہوتا ہے اپنے سال میں، اب ابھی تک ہم 120 دن پڑھا چکے ہیں اور انہوں نے پچھلے یہ بند کر دیے اسکول جو 31 تک کر دیے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پھر اس کو یہ آگے ایکسٹینڈ کریں گے. تو میں اس پہ سخت احتجاج کرتا ہوں. یہ بالکل یہ ایک بیس لیس بات ہے کہ جی توانائی کی کنزرو انرجی کو ہم کر رہے ہیں. یہ کیسی توانائی بچا رہے ہیں کہ پورا ملک کھلا ہوا ہے، پورے مال کھلے ہوئے ہیں، شاپنگ پلازاز کھلے ہوئے ہیں، سینماز کھلے ہیں، ریسٹورینٹ کھلے ہیں، ہر چیز کھلی ہے سوائے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے. تو یہ کون سی آسٹیرٹی پروگرام کر رہے ہیں، کون سی کفایت شاری یہ کر رہے ہیں، یہ کر کے رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تھریٹ ہے، ٹیررزم کا تھریٹ ہے. تو بھائی ہمیں بتاؤ کہ کیا لیول ہے تھریٹ کا، کون سا یہاں پر ٹیررزم ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ بالکل کنفیوز ہیں یہ گورنمنٹ آف پنجاب، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ جو انسٹرکشن دے گی. ان کو سٹینڈ لینا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب کو. وزیر تعلیم سٹینڈ لیں اور اپنے اسکولوں کو بچائیں. یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسی گورننس ہے کہ جس ملک میں تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں اور آدھا سال وہ تعلیمی ادارے بند رہیں تو اس قوم نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ بچے بیچارے تیاری کرتے ہیں، ماں باپ ان کی تیاری میں، ان کے کیریئرز میں انویسٹ کرتے ہیں، اسکول جو ہے ان کی پریپریشن کرواتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں، بچوں کو ٹاپ کے نمبر دلواتے ہیں. لیکن جب آپ اسکول کو چلنے ہی نہیں دیں گے تو یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ کوئی ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے اسکول بند کرنے کی. آپ ذرا گاڑی لے کے باہر نکلیں، آپ کو کوئی چیز بند نظر آئی ہے؟ تمام چیزیں یہاں پر کھلی ہیں، رات دن تک روشنیاں چلتی ہیں، الیکٹریسٹی چلتی ہے. آپ نے پیٹرول بڑھا دیا، 55 روپے آپ نے ہائی آکٹین 610 روپے کر دیا کہ جی امیروں کو ہم نے ہائی آکٹین میں اپنا ٹیکس زیادہ لگانا ہے. تو یہ عجیب قسم کی پالیسی ہے ان کی، کوئی اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے اس پالیسی میں. پاکستان ٹھیک ہے جنگ کی لپیٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس خطے میں ساری اقتصادی ایشوز ہیں، لیکن اگر آپ نے اقتصادی ایشوز کو ڈیل کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے ڈیل کیجیے. آپ پاکستان کے مستقبل سے مت کھیلیں، ان بچوں کے مستقبل سے مت کھیلیں. اس کو آپ جو ہے سیریس اس طرح ہو کے آپ اس کے بارے میں سوچیں. کوئی بندہ اس میں سرکار کا جو ہے وہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو لوگ. میاں صاحب آپ خود وزیر تعلیم رہے ہیں، اس عہدہ پر آپ موجود رہے ہیں، آپ کو تو یہ سارا پتہ ہوگا. کیا پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ایسا ملک ہے جو سکول اپنے بند کرتا ہو یا کسی نے بند کیے ہوں؟ آپ کیونکہ آپ کا تو ماشاءاللہ ایکسپوئر، آپ انٹرنیشنل فورم پہ بھی جا کر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے، کالجز کو بند کیا جائے اور یونیورسٹیز کو بند کیا جائے اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ ہم توانائی بچا رہے ہیں؟ دیکھیں سر، پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بارش ہو تو اسکول بند، دھند ہو تو اسکول بند، گرمی ہو تو دھند اپنا اسکول بند، اور بچوں کو جی وہ بیماری ہو جائے گی. ہم نے تو ایسے ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں جہاں -25 ہوتا ہے پر اسکول وہاں بند نہیں ہوتے. شدید سردی میں بھی وہاں پہ سنو فال میں بھی اسکول کھلے رہتے ہیں. بات ہے احساس کی ایکچولی کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے. ہمارے ہاں یہاں ذرا آندھی چلے تو جو ہے وہ اسکول آپ بند کر دو. تو schools have become a very easy target. ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں
کہیں بھی مہذب ممالک میں جو ہے اسکول کو وہ بند نہیں کرتے. جنگ بھی ہو تو اسکول بند نہیں ہوتے, بارش بھی ہو تو اسکول بند نہیں ہوتے, نہ ہی کسی طوفان میں اسکول اگر بند بھی ہوتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں. ہاں اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکول بند کرنے ہیں تو ہمیں وہ بلائیں, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں, سرکاری سیکٹر کو بلائیں, بیٹھ کے مشورہ ہو, ہمیں وہ اعتماد میں لیں, ہمیں بتائیں کہ کیا شدت ہے ٹیررزم کی اور کتنی پرابلم ہے اکنامک سچویشن کی, کتنی خراب ہے. آپ ہم سے بیٹھ کے طے کر لیں کہ اگر ہم نے 8 گھنٹے ڈیلی پڑھانا ہے, ٹھیک ہے ہم 3 گھنٹے پڑھا دیتے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ ہم چلے جاتے ہیں تاکہ بچوں کا نقصان تو نہ ہو. اگر آپ پیٹرول بھی یہ بچا رہے ہیں کہ بچے کا پیٹرول جو خرچ ہوتا ہے وہاں پہ گھر سے اسکول آنے کا, یہ میرے نزدیک کوئی بچت نہیں ہے. بچے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, کوئی مری جا رہا ہے, سارا دن یہ لوگ باہر اپنا پھرتے رہتے ہیں, سیریں ہو رہی ہیں, تو پیٹرول تو آپ کا بچ نہیں رہا, نہ آپ کی بجلی بچ رہی ہے, نہ آپ کی توانائی بچ رہی ہے, لیکن آپ نے ایزی ٹارگٹ سمجھ کے اسکولوں کو آپ نے بند کر دیا. میاں صاحب میری کچھ والدین سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تعلیمی عمل بند ہوتا ہے تو ہمارے بچے الٹا ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں باہر لے کے جائیں, ہمیں گھمائیں پھرائیں, الٹا ہماری توانائی کہاں سے بچت ہوگی, الٹا ہمیں زیادہ ڈبل اخراجات کرنا پڑتے ہیں کیونکہ جب بچے فری ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا, یا تو وہ موبائل گھر میں یوز کریں گے یا تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا پھر ہمیں تنگ کریں گے کہ ہمیں باہر لے کے جائیں. تو یہ کوئی حل واقعی نہیں ہے, آپ کی بات صحیح ہے, تو اس کا کیا نعم البدل ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں, نعم البدل اس کا یہ ہے کہ 1 اپریل سے لے کے اپریل تک اکیڈمک سیشن چلتا ہے. اب ہم 31 مارچ تک ہمارے اسکول بند ہیں, آگے امتحان آ گئے ہیں. اب آپ نے امتحانات کا کیا کرنا ہے, جو بورڈ کے امتحانات ہیں آپ کے, جو آپ کے او اے لیولز کے امتحانات ہیں. لیکن انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اکیڈمک کیلنڈر پہ بیٹھے. ہائی کورٹ نے انسٹرکشن دی کہ آپ اس پاکستان کا اکیڈمک کیلنڈر پنجاب کا بنائیں. ہم نے وہاں بار بار جا کے میٹنگز میں یہ کہا کہ ہمیں خدا کا واسطہ 190 سے لے کے 200 دن ہمیں درکار ہیں. تو ایک جگہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں, دوسری جگہ بغیر اطلاع دیے ہوئے آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, آپ نے اسکولوں کو بند کر دیا. تو نعم البدل اس کا یہی ہے, اگر آپ نے انرجی بچانی ہے تو انرجی بچانے کے کئی اور طریقے ہیں. اسکول بند کرنے سے آپ کی انرجی جو ہے وہ نہیں بدلے گی. 55 روپیہ آپ نے پیٹرول بڑھا دیا, آپ نے 115 ارب روپیہ جو ہے آپ نے کما لیا, اوپر سے آپ نے ہائی آکٹین بڑھا دیا. آپ کی جو آئل پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنل ریٹس پہ بیرلز پہ چلتی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے توانائی بچانی ہے, انرجی کنزرو کرنی ہے, تو پھر آپ کے اس کے اور طریقے استعمال کریں نا. خدا کا واسطہ ہمارے اسکولوں کو چلنے دیں, سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو. پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے. پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ خطرے میں رہتا ہے. پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے, کوالٹی ایجوکیشن جو ہے تو وہ پیچھے چلی گئی ہے. بچوں کو تیاری کرنے دیں. ابھی بورڈ کا امتحان لے لیں, پنجاب کا ریٹ نکالیں, 50% لوگ تو فیل ہو گئے ہوئے ہیں ہر بورڈ سے. تو پوزیشن کس نے لینی ہے؟ تو لہٰذا یہ سارا معاملہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس میں بالکل سیریس نہیں ہے. یہ بڑا ایزی ٹارگٹ انہوں نے بنا دیا ہے. یہ ایک معمول بن گیا, ایک عادت بن گئی ہے ان کی کہ اسکول بند کر دو, یونیورسٹیاں بند کر دو, کالجز بند کر دو. آپ نے اتنا بڑا نقصان جو آپ نے اس ملک کا کیا. جس طرح ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اکانومی کو جو ہے وہ خطرہ پہنچتا ہے, اسی طریقے سے جب اسکول بند ہوتا ہے تو پاکستان کی ترقی کو اور ان بچوں کے کیریئر کو نقصان پہنچتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ جی یہ نقصان پورا ہو جائے گا. ایک بچے کی فیوچر جو ہے وہ اس داؤ پہ لگا ہوا ہے. بالکل سٹیک پہ لگا ہوا ہے. میاں صاحب ہمارے پاس بہت وقت کم تھا, لیکن آپ کی جو اوپینین ہے وہ آ گئی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان کا فیوچر, پاکستان کا مستقبل جس نے آ کے باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں, کیونکہ آگے جو ماحول چل رہا ہے وہ بڑا سنجیدہ بھی ہے, سخت بھی ہے. تو اس لیے بچوں کا نقصان, بہت بڑا نقصان, اس سے بچایا جائے. اس کے پیرالل طریقے ڈھونڈے جائیں اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے. اس کے بہت زیادہ اور بھی طریقہ کار ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہباز حیدر موجود تھے, لاہور بیورو چیف, اور میاں عمران مسعود صاحب سابق ایجوکیشن منسٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنی قیمتی آراء سے نوازا, اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ تعلیم اور پاکستان کا مستقبل محفوظ کیجیے. پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. شکریہ. اللہ حافظ. جاوید غفاری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.